اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انجینئر محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی لو ہولی پلیسز۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ابھی جس مقام کی آپ کو میں زیارت کرواؤں گا وہ مقام مکہ المکرمہ شریف، خانہ کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، اور اس مقام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے۔ آپ کا براق اس جگہ سے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف اس مقام سے گیا تھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور دوسروں تک شیئر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اس سے پہلے 2-3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ ایزیلی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کے چاروں کونوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ چاروں کونوں کے نام کیا ہیں۔ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کا نام رکن اسود ہے، اور یہ والا آپ جو کارنر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مکہ ٹاور آپ کو کلاک ہے، اور اس کا درمیان میں جو کارنر ہے اس رکن کو، اس کارنر کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ رکن اسود اور رکن عراقی کے درمیان میں مقام ابراہیم ہے اور ملتزم ہے، اور اس کے ساتھ جہاں پہ رحمت کا پرنالہ ہے اور اس کے نیچے والی جو جگہ ہے وہ حتیم والی ہے۔ تو میں یہ آپ کو ویو بھی ساتھ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو یہ والی حتیم والی جگہ ہے اور ساتھ رحمت کا پرنالہ ہے۔ رحمت کے پرنالے کے ساتھ ہی یہ والا جو تھرڈ کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رکن شامی ہے۔ رکن شامی سے آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو 4 نمبر پر جو کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا وہ رکن یمانی ہے، اور رکن یمانی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی دعاؤں پہ فرشتے 70,000 فرشتے آمین بولتے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہ اس جگہ کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کیمرے کی طرف سے بھی، ویڈیو کی طرف سے بھی آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ والا آپ کو جہاں پہ یہ سیکیورٹی والے کھڑے ہیں یہاں کے اور وہاں جہاں پہ حجر اسود ہے، ان دونوں کے درمیان جو بٹوین ڈسٹنس ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں پہ 70,000 فرشتے دعاؤں مانگنے والوں پر آمین کہتے ہیں، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ رکن یمنی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ والی جو جگہ آپ کو گرین لائٹوں والی نظر آ رہی ہے یہ رکن اسود جو ہے، حجر اسود جس کو بولتے ہیں، یہاں سے عمرہ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ نشان لگایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو۔ یہ ماشاءاللہ آپ حجر اسود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ملتزم ہے جہاں پہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دیکھنے اور اس جگہ پہ دعائیں مانگنے نصیب ہو، اور اس کے ساتھ یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اور اس کے ساتھ جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں حج یا عمرے میں تو یہ صفا مروہ جانے کو رستہ ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر موجود تھے، اور اس گھر کی نشانیاں 19 سنچری میں تو موجود تھی، لیکن ابھی پیسج آف دی ٹائم اور ایکسٹینشن آف دی مطاف ان کو ہائڈ کر دیا گیا ہے، تو وہ حصہ مطاف میں ملا دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو نشانی بتاؤں گا تاکہ آپ کو
چاروں کونوں کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس مقام پر پہنچنے کے لیے۔ رکن اسود اور رکن یمانی، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے بٹوین جو حصہ ہے، وہاں پہ آپ اگر سیدھ میں جائیں گے تو آپ کو باب ملک عبدالعزیز کا گیٹ نظر آئے گا، اور یہاں پہ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ ڈائریکشن آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس لیے آپ ایزیلی اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں سے آپ سیدھ میں جائیں تو آپ کو ملک عبدالعزیز والی سیڑھیاں جو ہیں اترنے کے لیے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ان سیڑھیوں کے بالکل آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ پلر موجود ہیں۔ اور جب آپ سیڑھیاں اترتے ہیں تو آپ کو یہ 3 رو میں پلرز نظر آتے ہیں۔ آپ اینڈ والی رو میں جائیں اور آپ کو 2 طرح کے 2 ڈیفرنٹ کلرز کے پلر نظر آئیں گے، ایک گرے کلر کا اور لیفٹ سائڈ کے آپ کے پنک لائٹ کلر میں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک موجود تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ جو پنک کلر کا آپ کو پلر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ بیٹھ کے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقام کی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے کے گئے، اور پہلے آسمان سے پھر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر گئے، اور سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں پر سبز نوری تخت پر گئے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس مقام کی بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر تشریف لے کے گئے تھے۔ دیجیے اجازت، انجینئر محمد عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔